رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. واضح کہ جو خطابات ہونے تھے مؤثر اور مفید وہ تو ہو چکے. بطور تبرک اور بطور دعا مختصر سا بیان آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. جو حضرات پوری توجہ سے سماعت فرمانا چاہتے ہیں وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. ارشاد رب العزت ہے، ذرا اس پہ پوری توجہ کے طلبگار ہوں. فرماتا ہے خالق کائنات: ما کان المؤمنون لینفروا کافہ. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ سارے مومن اپنا گھر چھوڑ کر کوچ کر جائیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مومن اپنے گھروں کو چھوڑ دیں اور چلے جائیں، کوچ کریں. لیکن لولا نفر من کل فرقۃ طائفہ، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر فرقے اور ہر قوم میں سے ایک گروہ اپنے گھروں سے کوچ کرے، اپنے گھروں سے باہر نکلے. جائے کہاں جائے؟ لیتفقہوا فی الدین، دین میں سوجھ بوجھ اور دین میں پوری طرح معرفت حاصل کرے، دین کو سمجھے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور پھر وہ اپنی اپنی قوم کو آ کے ڈرائیں اور انہیں تنبیہ کریں. اذا رجعوا الیہم، جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے. لعلہم یحذرون، تاکہ ان کی تبلیغ ہو
تنبیہ و انذار سے لوگ متاثر ہوں اور جس بات سے وہ انہیں خوف خدا یاد دلائیں تو وہ قوم والے اور عوام والے اللہ سے ڈریں اور خوف خدا پیدا کریں. بآواز بلند صلوات. اس آیت الہی میں خالق کائنات نے اہل ایمان کو اپنا گھر چھوڑنے کی طرف متوجہ کیا ہے. کدھر متوجہ کیا ہے؟ جی ہجرت بھی نہیں. ہجرت نہیں، کیونکہ ہجرت ہوتا ہے مکمل طور پر اپنے وطن کو ترک کر کے چلا جانا اور پھر واپس آنے کا پروگرام نہ ہونا. کیا سمجھ آئی؟ ہجرت ہوتا ہے ترک وطن، جانا واپس نہ آنے کی نیت کے ساتھ. جیسے کہ رسول اکرم نے ہجرت کی، جیسے مولا علی علیہ السلام نے ہجرت کی، جیسے بی بی طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے ہجرت کی، یا پھر جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہجرت کی. ان سب ہستیوں نے جن کا میں نے نام آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، جب انہوں نے اپنا اپنا وطن چھوڑا تو واپس آنے کی نیت سے چھوڑا یا واپس نہ آنے کی نیت سے چھوڑا. اگر رسول اکرم نے واپس آنے کی نیت سے مکہ چھوڑا ہوتا تو مکہ کے فتح ہو جانے کے بعد رسول اکرم پھر مکہ میں ہی دوبارہ قیام پذیر ہو جاتے. ہوا تھا مکہ فتح یا نہیں؟ کس نے کیا تھا؟ رسول اکرم نے. اور باقاعدہ مکے پر آپ کو فتح حاصل ہوئی، غالب ہوئے، آپ کی وہاں حکومت بھی قائم ہوئی، آبائی گھر بھی وہی تھا، اللہ کا گھر بھی وہی تھا. تو کیا خیال ہے رسول اکرم اگر واپس مکہ میں قیام پذیر ہونا چاہتے تو ان کے لیے حالات سازگار ہو گئے تھے یا نہیں؟ کوئی رکاوٹ نہ رہی تھی. لیکن کیا رسول اکرم فتح مکہ کے بعد مکہ ہی میں رہ گئے یا واپس مدینہ چلے گئے؟ واپس مدینہ چلے گئے. پس معلوم ہوا کہ رسول اکرم کی ہجرت تھی اور حضرت مکہ سے مدینہ گئے تھے تو واپس دوبارہ مکہ میں آباد ہونے کی نیت نہ تھی. اگر ہوتی تو دوبارہ آباد ہو جاتے. اور اس ہجرت میں مولا علی بھی رسول اکرم کے ساتھ شامل تھے یا نہیں؟ اور وہ بھی اگر چاہتے تو مکہ میں قیام پذیر ہو جاتے، لیکن انہوں نے بھی مکہ میں دوبارہ قیام نہیں فرمایا. بی بی طاہرہ حضرت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے بھی ہجرت فرمائی تھی یا نہیں؟ انہوں نے بھی فرمائی تھی. پھر جب مکہ فتح ہوا تو کیا وہ آ کے مکہ میں قیام پذیر ہو گئیں؟ نہیں. بس اس خاندان پاک نے آئندہ کے لیے اپنا ہمیشہ کا وطن کس کو بنا لیا؟ مدینہ منورہ کو بنا لیا. اس لیے سادات کرام کا رسول اکرم کی ہجرت کے بعد وطن کون سا ٹھہرا؟ مدینہ منورہ ٹھہرا. پھر نتیجتاً رسول اکرم کی وفات بھی مدینہ منورہ میں ہوئی، آپ کا روضہ بھی وہیں موجود ہے، اور پھر ساری اہل بیت اور ائمہ خدا کا وطن مدینہ منورہ ٹھہرا، اور نتیجتاً وہیں ان کی ولادتیں ہوتی رہیں اور وہیں ان کی شہادتیں ہوتی رہیں، وہیں ان کی مزاریں بنتی رہیں، اور آج تک جنت البقیع میں مزارات مقدسہ کا وجود دلیل ہے کہ رسول کے خاندان کا آخری وطن کیا بنا. اسی طرح
مثلاً حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب سفر کربلا اختیار کیا اور مدینے سے روانہ ہوئے تو آپ کیا کہیں گے؟ مدینہ واپس آنے کی نیت سے گئے یا واپس نہ آنے کی نیت سے گئے؟ چلے گئے کربلا تو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو شہید ہوئے ان کا تو وہاں واپس آنے کا پروگرام نہ ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے کربلا میں مدفون ہو گئے۔ البتہ دختران زہرا حضرت زینب کبریٰ و بی بی ام کلثوم اور دیگر خواتین کربلا بمائے حضرت جناب امام زین العابدین و حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یہ واپس آئے بھی تھے اور ان کی ہجرت نہ تھی، ان کی واپسی کا پروگرام تھا۔ یہ تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے ہو گئی ہجرت کے لفظ کی اور آپ اس سے پوری طرح متوجہ ہو گئے۔ جس کو سمجھ آئی وہ بآواز بلند صلوات پڑھے۔ تو جس آیت کے حوالے سے میں نے گفتگو شروع کی ہے اس میں ہجرت کا تذکرہ نہیں، نہ لفظ ہجرت آیا ہے، بلکہ اس میں ہے گھر چھوڑنا۔ کس مقصد کے لیے گھر چھوڑنا؟ گھر چھوڑنے کے لیے نہ چھوڑنا، ترک وطن کے لیے نہ جانا، بلکہ لیتفقہوا فی الدین، دین سیکھنے، دین کا علم حاصل کرنے، دین کا فقیہ بننے، دین میں تفقہ کرنے کے لیے، دینی معرفت حاصل کرنے کے لیے، دینی علم حاصل کرنے کے لیے، دین کی اچھی سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑنا، اور اس نیت کے ساتھ کہ میں دین کا علم حاصل کرنے کے بعد واپس اپنے گھر آؤں گا، اس کا تذکرہ ہے اس آیت کریمہ میں۔ کیا آپ کو اس کی طرف توجہ ہو گئی؟ معلوم ہوا علم حاصل کرنے کے لیے گھر بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے گھر، یہ گھر چھوڑنا اللہ اسے پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے؟ جی، اللہ اسے پسند کرتا ہے، جبکہ عام علم نہیں، علم دین کے حصول کے لیے گھر چھوڑا جائے۔ لوگ تو ماشاءاللہ لندن جاتے ہیں علوم حاصل کرنے کے لیے، چین جاتے ہیں علوم حاصل کرنے کے لیے، امریکہ جاتے ہیں علم کی ڈگریاں لینے کے لیے، وہ بھی علم ہے اور اس کے لیے جاتے ہیں، لیکن قرآن کی اس آیت میں دیگر علوم کے لیے گھر چھوڑنے کا ذکر نہیں ہے۔ لیتفقہوا فی الدین، دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے گھر چھوڑنے کا تذکرہ ہے، اور گویا اللہ اس چیز کو اپنا مطلوب عمل قرار دے رہا ہے اور اپنا پسندیدہ عمل قرار دے رہا ہے، بلکہ اس لحاظ سے کہہ رہا ہے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ تو اپنا گھر چھوڑیں۔ پہلے کہتا ہے ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، ایسا تو خیر نہیں ہو سکتا کہ سارے ڈیرہ غازی خان والے اپنا گھر چھوڑ دیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو اللہ بھی کہتا ہے کہ نہ میں چاہتا ہوں، نہ میرا یہ حکم ہے، نہ ایسا مناسب ہے، نہ ایسا ممکن ہے کہ سارے کے سارے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اور دین کا تفقہ اور سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے سارے اپنا گھر چھوڑ دو۔ سارے سے مراد سارے مرد یا ساری عورتیں بھی ساتھ؟ جب اللہ کہہ رہا ہے ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے مومن تو اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے، اس میں مردوں کا تذکرہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی ہے کہ مرد اور عورتیں سارے مومنین اور مومنات دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن ساتھ اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٍ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کچھ تو اپنا گھر چھوڑیں؟ یعنی اللہ کیا چاہتا ہے؟ سارے چھوڑو، ایسا نہیں ہو سکتا، سارے نہ چھوڑو، ایسا بھی
نہیں ہونا چاہیے. بس کچھ افراد، ایک محدود تعداد اہل ایمان کی اپنا گھر چھوڑے کس مقصد کے لیے؟ کس کے لیے؟ لیتفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ یعنی سوجھ بوجھ، دین کا علم، دین کی گہرائی، دین کے حقائق کو سمجھنا. واضح ہے کہ دین کے مختلف شعبے ہیں، اس میں اصول دین بھی ہیں، اس میں فروع دین بھی ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، بہت کچھ ہے دین کا پہلو. ان تمام دینی علوم کے حصول کے لیے کم از کم ایک تعداد تو ہونی چاہیے مومنین کی جو اپنا گھر چھوڑے. کہاں جائے؟ گھر جو چھوڑے، قرآن کی اس آیت سے کیا سمجھ آتی ہے؟ کہاں جائے؟ جہاں اسے دین کا علم حاصل ہو سکے. اب دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ جو گھر چھوڑے تو کوئی جگہ ایسی مرکزی ہونی چاہیے نا جہاں وہ آئے اور دین کا علم وہاں سے اسے ملے. اگر کوئی ایسا مرکز نہ ہوگا، کوئی ایسی درسگاہ نہ ہوگی، کوئی ایسا مدرسہ نہ ہوگا، کوئی ایسا جامعہ نہیں ہوگا، کوئی ایسی مرکزی جگہ نہ ہوگی جہاں دین سکھایا جاتا ہو، تو گھر چھوڑنے والے جائیں گے کہاں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ ایسے مراکز ہونے چاہیے، ایسے مدارس ہونے چاہیے، ایسی درسگاہیں ہونی چاہیے، ایسے علمی مراکز وجود میں لانے چاہیے کہ جہاں لوگ آئیں اور دین کا علم حاصل کریں. کیا سمجھے نا؟ تو اب پہلے مرکز قائم ہوگا تو لوگ آئیں گے، یا پہلے لوگ آئیں گے بغیر مرکز کے؟ جی، عقل مندی کا تقاضا اور دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ پہلے ایک مرکز قائم ہوگا جہاں علم کے حصول کا انتظام ہوگا، جہاں باقاعدہ معلم ہوں گے، جہاں باقاعدہ مدرس ہوں گے، جہاں باقاعدہ علماء ہوں گے، جہاں باقاعدہ فقہا ہوں گے، جہاں دین کے ہر شعبے کے علوم کے ماہرین موجود ہوں گے، اور پھر وہاں آنے والوں کے لیے بھی انتظامات ہوں گے، ان کے لیے بھی دیگر ضروریات زندگی کے وسائل ہوں گے، ان کی رہائش گاہیں کا انتظام ہوگا، ان کے طعام کا انتظام ہوگا، ان کی دیگر ضروریات زندگی کے وہاں انتظامات ہوں گے. جو اپنے گھر چھوڑ کے یہاں آئیں گے تو واضح ہے کہ جو کچھ ان کا اپنا گھر کا ساز و سامان تھا وہ تو وہاں چھوڑ آئیں گے، قیام گاہیں، رہائش گاہیں، سب کچھ وہاں. یہاں بھی کوئی انتظام ہوگا تو کوئی آ کے علم حاصل کر سکے گا نا. بغیر انتظام کے اس مرکز کے کوئی علم حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا. اسی لیے گویا قرآن ہمیں اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ آپ اہل ایمان کا فریضہ ہے کہ ادھر مراکز حصول علم قائم کرو، مراکز تعلیم و تعلم دین قائم کرو، اور پھر ان کے انتظامات کرو. اور پھر اللہ دعوت دیتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کچھ نہ کچھ تعداد میں اس مرکز میں آئیں، دین کا تفقہ حاصل کریں. اس لیے نہیں کہ یہاں پھر ہمیشہ رہیں، آئیں، حاصل کریں، پھر کیا کریں؟ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. آگے تائیں پکے نتھی ونجن، پھر کیا کریں؟ اپنی اپنی قوم کے پاس واپس جائیں اور وہاں جا کر جو کچھ انہوں نے دین سیکھا ہے اس کے حوالے سے انذار کریں، تبلیغ کریں، لوگوں کو جا کر اللہ کا خوف یاد دلائیں، اللہ کے احکام بتائیں، اللہ کا دین بتائیں. اور جو لوگ ان کی باتوں کو سنیں ان پر بھی فرض ہے لعلہم یحذرون. وہ ڈرائیں تو یہ ڈریں، وہ سمجھائیں تو یہ سمجھیں، وہ بتائیں تو یہ مانیں. ایسا نہیں ہے کہ بھائی بھیج ہی چھوڑو، وال جو آون تو میرے چاچے دا پوترے، تو میرا مامے دا پوترے، تو کیڑی شے جی میں تو میں آدھے گھر دا پیر چول دا بٹا. یہ بھی تو قرآن نہیں نہ پسند کرتا کہ ایک بندے کو تم نے بھیجا ہے، وہ گیا ہے، اس نے دین حاصل کیا ہے، کئی سال وہاں اس نے
تحصیل علم کی ہے وہ واپس آتا ہے، آپ اسے فقط پھر کہتے ہیں وہ میرا ماما تو میرا چاچے کا پتر ہے، میرا مساحت ہے، تو میرا ملیر ہے، تو ہو کو جی میں ہمیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایسا ہوگا تو ہم نے قرآن کی نصیحت پر عمل نہ کیا. یہ ہے قرآن کی آیت کا ایک چھوٹا سا ترجمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. کیا اس سے ہمیں یہ بات سمجھ ہوئی نا کہ سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ایسے مراکز تفقہ فی الدین قائم ہونے چاہیے جہاں آ کر علم حاصل کرنے والے علم حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں. کیا خیال ہے ڈیرہ غازی خان میں ایسا مرکز ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی ہونا چاہیے. فقط امام بارگاہیں ہونی چاہیے یا علم کے مراکز ہونے چاہیے؟ فقط مساجد اور عبادت گاہیں ہونی چاہیے یا دین کی سوجھ بوجھ دینے والے مراکز ہونے چاہیے؟ اور وہ ایسی ہونی چاہیے کہ باہر کے لوگ جو اپنا گھر چھوڑ کر آئیں وہ وہاں رہ بھی سکیں اور وہاں علم حاصل کر بھی سکیں. توجہ ہو رہی ہے میرے اس لفظ کی طرف؟ بہت ساری باتیں کہ جو قرآن اشارات میں کہتا ہے، بہت ساری باتیں جن کو قرآن ہماری عقل و فکر کے حوالے کرتا ہے. وہ اجمالی طور پر بات کرتا ہے لیکن داناؤں اور حکمت رکھنے والوں کے لیے اس میں گنجائش موجود ہوتی ہے اور وہ اپنی عقل و فکر کے ساتھ اس سے نتائج نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ مراکز تحصیل علم، مراکز تفقہ فی الدین، اس کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے اور یہ فقط رسول اکرم اور ائمہ ہدا کے زمانے کی ضرورت ہے یا قیامت تک کی ضرورت ہے؟ ایسے مراکز علم کا ہونا ہمیشہ کے لیے ضروری ہے، یہ فقط ائمہ ہدا کے ادوار میں ہونا چاہیے؟ جی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بعد کو اس کی ضرورت اور زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو امام ہوتا ہے وہ تو کسی سے سیکھنے کا محتاج نہیں ہوتا، اس کا تو علم وحی ہوتا ہے. رسول اور نبی پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، امام معصوم کو اللہ کی طرف سے علم وحی طور پر اور الہامی طور پر اور وراثت پیغمبر کے طور پر ملتا ہے. اس لیے انہیں تو کسی مرکزی درسگاہ اور مرکزی علمی مراکز کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. لیکن امام اور نبی کے علاوہ جو دیگر عوام ہوتے ہیں، خواہ وہ جتنے بڑے عالم کیوں نہ بن جائیں، انہیں علم سیکھنے سے ملتا ہے یا اوپر سے ان پہ نازل ہوتا ہے؟ وہاں تو پھر اللہ کا دستور یہی ہے نا. فرض کیجئے کہ امام کتنے، معصوم کتنے، 14. ان کے علاوہ باقی جتنی دنیا ہے وہ سیکھنے سے عالم ہوگی یا خود بخود ان کے پاس علم ایسے ہی آ جائے گا جیسے نبیوں رسولوں اور ائمہ کے پاس آتا ہے؟ حتیٰ کہ اگر میں آپ سے سوال کروں، آپ ذرا میری ان باتوں پہ پریشان بھی نہ ہوا کریں، سوال کے ساتھ باتیں واضح ہوتی ہیں. کیا حضرت ابو الفضل العباس کا نام 14 معصوموں میں ہے؟ نہیں. کیا حضرت زینب کبریٰ کا نام 14 معصوموں میں ہے؟ نہیں. کیا ان کے پاس دین کا علم تھا یا نہیں؟ ادھر حضرت ابو الفضل العباس کا نام میں نے لیا، ادھر حضرت زینب عالیہ کا نام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ان کے پاس علم دین کی سوجھ بوجھ، دین کی فقہ، دین کا علم ایک کامل درجے کا موجود تھا یا نہیں؟ اب کیا کہیں گے؟ ان کے پاس بھی ایسے ہی علم آیا جیسے مولا علی کے پاس آیا یا جیسے رسول اکرم کے پاس آیا؟ نہیں. ان کے پاس کیسے آیا؟ یعنی حضرت عباس کیسے دین کا علم حاصل کرنے میں اتنے بلند مقام پر پہنچے؟ حضرت زینب عالیہ دینی اور علمی حوالے سے اتنی بے مثل مقام پر پہنچی کہ ہمیں تو کوئی فرق نظر نہیں آتا فاطمہ اور زینب کے درمیان. اور اسی لیے آپ نے حضرت زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کو یہ کہہ دیا کہ وہ تو قائم مقام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے.
زہرائے ثانی کا لفظ بھی بی بی طاہرہ کے لیے بولا جاتا ہے. لیکن میرا آپ سے سوال ہے، اس بی بی پہ وحی ہوئی، اس بی بی پہ کیسے یہ علم آیا؟ انہوں نے اتنا بڑا مقام علمی کیسے پایا؟ سیکھا یا نہ سیکھا؟ حاصل کیا یا نہ کیا؟ کسب کیا یا نہ کیا؟ اب معلوم ہوا کہ یہ گھر ہی ایسا تھا. علی و زہرا جیسے ماں باپ کا گھر ہی ایسا تھا. رسول اکرم کا دست سایہ شفقت ہی ایسا تھا کہ جو بچے اور بچیاں ان گھروں میں پیدا ہوئے ولو کہ وہ مقام عصمت و امامت پر فائز نہ تھے، پھر بھی انہوں نے اس انداز سے تفقہ فی الدین حاصل کیا کہ کائنات میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے اپنے علم و نور علم سے بھی یزیدیت کو شکست دی ہے یا نہیں؟ یعنی فقط یہ نہیں ہے کہ بی بی ایک ظلم کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنے والی بی بی تھی، بلکہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ اصلی صابر بھی وہی بن سکتا ہے جو عالم ہو. اگر علم کمزور ہوگا تو صبر بھی کمزور ہوگا. علم زیادہ طاقتور ہوگا تو صبر بھی طاقتور ہوگا. اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت خضر کی بارگاہ میں گئے اور حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے یہ التماس کی کہ مجھے کچھ دن اپنے ساتھ رہنے دیجئے تاکہ آپ کے پاس جو کچھ ہے میں اس سے کچھ حاصل کروں، تو حضرت خضر نے جواب میں کہا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے. کیا نہیں کر سکیں گے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خضر کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. کیوں نہیں صبر کر سکیں گے؟ اس لیے کہ آپ کیسے صبر کریں گے ما لم تحط بہ خبرا، جب آپ کو میرے کیے کی خبروں پر احاطہ ہی نہیں ہوگا اور میری باتوں کا آپ کو علم ہی نہیں ہوگا تو آپ صبر کیسے کریں گے؟ اب آپ حضرت خضر کی گفتگو سے کچھ استنباط کر رہے ہیں. وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہے اور حضرت خضر کا نام اولو العزم ہستیوں میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں آپ نہیں صبر کر سکیں گے. کیوں نہیں صبر کر سکیں گے؟ کہ آپ کے پاس جب ان باتوں کا اور ان اقدامات کا علم ہی نہیں ہوگا جو میں کروں گا تو آپ کیسے صبر کریں گے؟ اب حضرت خضر کی گفتگو سے کیا واضح ہوا کہ صبر تب ہوتا ہے جب علم ہو. اگر علم نہ ہو تو صبر نہیں ہو سکتا. اب آگے حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا. ٹھیک ہے، آگے جو چلے تو 3 اقدامات یکے بعد دیگرے حضرت خضر نے کیے. ملاحوں کی کشتی کو توڑا، ایک معصوم بے گناہ بچے کو قتل کر دیا اور ایک یتیم جوڑے کی گرتی ہوئی دیوار کو استوار کر دیا. یہ 3 قرآن نے واقعات بیان کیے. ہر واقعے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے یا نہ بولے؟ جبکہ حضرت خضر نے کہا تھا کہ آپ نے نہیں بولنا. ایسا ہوا نا. اور پھر حضرت خضر آخر میں کہتے ہیں کہ یہ میں اب تجھے بتاتا ہوں کہ میں نے وہ کشتی کیوں توڑی، میں نے وہ بچہ قتل کیوں کیا اور میں نے وہ دیوار استوار کیوں کی. اب جب وہ کیوں کی مصلحتیں اور حکمتیں حضرت خضر نے بیان کی تو حضرت موسیٰ کو پتہ چلی. اس سے پہلے حضرت موسیٰ کو علم نہ تھا. جب علم نہ تھا
تو صبر. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا حضرت موسیٰ بالکل بے صبری شخصیت تھے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. حضرت موسیٰ صابر انسان تھے، لیکن جس نقطے کا علم نہ تھا اس نقطے پہ صبر بھی نہ کر سکے. بس معلوم ہوا صبر بھی نتیجہ علم ہوتا ہے، اور اگر صبر نتیجہ علم ہوتا ہے. اب بتائیے کتنی صابرہ ہے زینب عالیہ؟ ہے کوئی کائنات میں ایسی خاتون جو آپ کو اتنی صابرہ ملے جتنی زہرا کی اس بیٹی نے صبر کر کے دکھایا ہے؟ اور جب ہم مانتے ہیں کہ وہ کائنات کی خواتین کی سب سے بڑی صابرہ خاتون ثابت ہوئی ہیں بعد از حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، تو ماننا پڑے گا کہ ان کے علم کا درجہ بھی اتنا ہی. ان کے علم کا مقام بھی اتنا ہی بلند تھا. لیکن میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کا علم آیا مثل علم نبی تھا؟ کیا جیسے نبی کو علم ملا ویسے ہی بی بی طاہرہ کو علم ملا؟ جیسے مولا علی کو علم ملا کیا ویسے ہی بی بی طاہرہ کو علم ملا؟ یعنی کیا ان پہ وحی ہوئی؟ کیا ان کے اوپر وہ سارا سسٹم تھا جو اللہ نے نبیوں رسولوں اور ائمہ کے لیے بنایا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ بھی امام ہوتے، وہ بھی نبی اور معصوم ہوتی. لیکن ہم ان کی عصمت کا دعویٰ نہیں کر سکتے. بس معلوم ہوا اپنے بابا سے اور اپنی ماں سے اور اپنے اس ماحول سے ان دونوں بہنوں نے علم کچھ اس انداز سے حاصل کیا ہے کہ کائنات میں کوئی ان کے علم کے مساوی نظر نہیں آتا. اچھا، اب میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ، علم فقط مردوں کے لیے ہے یا خواتین کے لیے بھی ہے؟ جی، علم کا زیور فقط مردوں کے لیے ہے یا علم کا زیور خواتین کے لیے بھی ہے؟ ہمارا تو ماحول یہ ہے خواتین کے لیے سونے کا زیور اور مردوں کے لیے علم کا زیور. لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا خواتین بھی علم کے زیور سے مزین و آراستہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ جو مانتا ہے باواز بلند صلوات پڑھے. کس علم کا زیور، یعنی کس قسم کے علم کا زیور؟ دنیاوی علوم والا زیور یا دینی علوم والا زیور؟ دنیاوی علوم کے لیے تو کتنے ادارے کام کر رہے ہیں، اور کس قدر مسئول ہے وہ حکومت جو اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت کہتی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. پاکستان کو ہندوستان سے جدا کس بنیاد پر کیا گیا؟ فقط حکومت علیحدہ ہو یا نظام حکومت بھی اسلامی ہو؟ فقط نظام حکومت کی جدائی سے تو کوئی فائدہ نہ ہوتا. وہاں ہندوؤں کی حکومت ہے، وہ بھی ایک نظام حکومت ہے. یہاں بندوں کی حکومت ہے، یہ بھی ایک نظام حکومت ہے. فقط نظام حکومت کی علیحدگی مقصود نہ تھی، بلکہ قائد اعظم کے خطابات میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ملک قائم ہو جہاں مسلمان اپنے نظریے کے مطابق زندگی گزار سکیں. دو قومی نظریہ، یہ دو قومی سے مراد کیا ہے؟ دو قومیں ہیں. ہم ہندوستان میں ہم دو قومیں ہیں. فرمائیے ہندوستان میں کتنی قومیں ہیں؟ دیر غازی خان میں کتنی قومیں ہیں؟ دسو بھائی. 2 and 4 and وی. اس طرح تو اقوام بہت ساری ہیں. تو پھر آپ کے قائد اعظم محمد علی جناح نے دو قوموں کا تذکرہ کیوں کیا جبکہ ہندوستان میں تو سینکڑوں اقوام ہیں؟
یہ دو قوموں کا تذکرہ کس معنی میں تھا؟ تو جواب آئے گا کہ یہاں یہ جو ہے مطلب مرہٹے اور یہ راجے اور یہ بلوچ اور یہ فلانے اور یہ فلانے، یہ قومیں مراد نہیں ہیں، بلکہ یہاں دو قوموں سے مراد ہے، ایک مسلم قوم اور دوسری غیر مسلم قوم. اس کو آپ ہندو کہو، سکھ کہو، عیسائی کہو، یہودی کہو، جو کہو، دو قوموں یعنی ایک مسلمان قوم اور دوسری غیر مسلم قوم، یہ دو قومی نظریے پر ساری بنیاد کڑی ہوئی اور اسی بنیاد پر ہندوستان تقسیم ہوا. اور جو مسلم قوم تھی اس کے لیے کون سا ملک بنایا گیا؟ پاکستان. اور جو غیر مسلم قوم تھی اس کے لیے ہندوستان. اب جو مسلم قوم کے لیے بنایا گیا تھا یہاں نظام کیسا ہوگا؟ قوم مسلم، نظام غیر اسلامی. اس کی کوئی بات بنتی ہوئی نظر آتی ہے؟ کیونکہ آج بڑے بڑے دانشور بسا اوقات یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، مقصد یہ نہیں تھا، مقصد یہ نہیں تھا. تو پھر اگر غیر مسلم قوم کے اوپر غیر اسلامی نظام ہی نافذ کرنا تھا تو پھر علیحدہ ملک بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اتنی بڑی توقع اور اتنی بڑی محنت اور اتنی بڑی قربانی کرنے کے بعد کیا فائدہ ہوا آپ کو اگر آپ نے مسلمانوں کو فقط جدا کر دیا اور ان کی جو نظام ہے وہ اسلامی نہیں، وہاں وہ اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر کیا ہوا؟ لیکن سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا نظام حکومت سے کوئی تعلق نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایسے ہی ہے جیسے عیسائی اپنے مذہب عیسائیت کو سمجھتے ہیں. چلے جائیں پوری کنٹریاں جن میں عیسائی بستے ہیں، اس وقت سب سے زیادہ آبادی کن لوگوں کی ہے؟ عیسائیوں کی. کتنے ممالک میں بستے ہیں؟ سینکڑوں ممالک میں عیسائی بستے ہیں. لیکن کہیں بھی عیسائی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہمارا نظام حکومت عیسائی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عیسائی نجی طور پر عیسائی ہوتا ہے، وہ نظامی طور پر عیسائی یعنی ان کے مذہب میں، ان کے دین میں اجتماعی اور حکومتی نظریہ ہی موجود نہیں ہے. لیکن رسول اکرم نے مدینہ منورہ ہجرت میں کہتا ہوں کی اس لیے تھی کہ رسول جانتے تھے کہ مکہ میں رہ کر میں حکومت اسلامی قائم نہیں کر سکتا، اگر قائم کر سکتا ہوں تو مدینہ میں جا کے قائم کر سکتا ہوں. اور پھر رسول اکرم نے حکومت اسلامی مدینہ میں قائم کی یا نہ کی؟ تو معلوم ہوا کہ رسول کا اصل مقصد اسلام کو نجی اور ذاتی طور پر فقط اپنے انفرادی احکام کے لیے اسلام نہیں لائے تھے، اسلام کو انفرادی کے ساتھ ساتھ اجتماعی اور قومی اور ملی تمام حقوق کے لیے لائے تھے. اس لیے حضرت نے نظام حکومت قائم کی. اور سب سے بڑا جھگڑا جو باہم مسلمانوں کے درمیان ہوا وہ حکومت کے لیے ہوا یا کسی اور مسئلے کے لیے ہوا؟ یہ جو مسئلہ خلافت ہے اس میں جو دو نظریے پیدا ہو گئے، ایک شیعہ کا ہو گیا اور ایک اہل سنت کا ہو گیا، یہ حکومتی مسئلہ تھا یا حکومت سے ہٹ کر کوئی اور مسئلہ تھا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ علی ولی اللہ سے مراد کیا ہے؟ علی فقط ایک اخلاقی راہبر ہے یا علی حکمران ہے؟ علی اللہ کی طرف سے ولی ہیں. ولی کا کیا مطلب؟ جیسے یہ آپ کے صوفیاء کرام ولی ہیں. ہمارا ملتان ہے مدینۃ الاولیاء. کیا ہے؟ آج کل تو ماشاءاللہ وہ پرلی طرف جو خانوال سے روڈ آتی ہے اس کے باہر لکھا ہوا ہے NHA ویلکم ٹو مدینۃ الاولیاء. NHA کی جو یہ ادارہ ہے نیشنل ہائی وے والا، اس نے باہر بورڈ لگایا ہے کہ ویلکم ٹو مدینۃ الاولیاء، آئیے مدینۃ الاولیاء میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اب فرمائیے یہ مدینۃ الاولیاء میں جن اولیاء کا حوالہ دیا جا رہا ہے ان میں سے کتنے حکمران تھے؟ جناب بہاؤالدین زکریا صاحب، جناب رکن الدین عالم صاحب، جناب موسیٰ پاک گیلانی صاحب، جناب شاہ شمس سبزواری صاحب، جناب شاہ یوسف گردیزی صاحب، یہ سارے ہیں نا اولیاء.
تو ماشاءاللہ مشہور اولیاء ہے. ان میں سے کون تھا کہ جو حکمران ہو ملتان کا؟ نہیں. بس معلوم ہوا ایک مکتب وہ ہے جس میں ولایت ہے حکومت کے بغیر، اور ایک مکتب وہ ہے وہ کہتا ہے ولایت ہے ساتھ حکومت کے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم. اس میں جس ولایت کا تذکرہ ہے اور جس ولایت کے حقدار اللہ اور رسول کے بعد امیر المومنین علی ہیں کہ جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ عطا فرمائی تھی، وہ کس معنی میں ولی ہیں؟ جیسے بہاؤدین زکریا، جیسے شہباز قلندر، جیسے سخی سرور. اور دیر غازی خان نے سخی سرور بنا ہی تو ہونا چاہیے. تو کیا یہ ہے مراد ولایت سے؟ نہیں میرے دوست. وہاں ولایت سے مراد یہ ہے امت مسلمہ کا حکمران اللہ کی طرف سے کون ہے. اسی معنی میں خلافت ہے، اسی معنی میں ولایت ہے. بس جب ایسا ہے تو گویا رسول اکرم حکومت کے نظر سے اور حکومت قائم کرنے کے مقصد کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے. تو حکومتی نظریہ اسلام میں موجود ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم نے اگر پاکستان بنایا تھا تو فقط لوگوں کے انفرادی طور پر مسلمان رہنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک قوم مسلم کو نظام اسلامی کے تحت زندگی گزارنے کا موقع ملے، اس کے لیے بنایا تھا. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ایسا ہے تو اب اس اسلامی مملکت کے اندر جس کا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، دنیاوی علوم کی ترویج کے ادارے کتنے ہیں اور حکومت کی طرف سے دینی علوم؟ بولیے ڈیرہ غازی خان میں حکومت کی طرف سے کتنے ادارے ہیں جن میں دین کا علم پڑھایا جاتا ہے اور وہاں پہنچنے والے لیتفقہوا فی الدین کے مالک بنتے ہیں؟ ہے کوئی پورے پاکستان میں؟ نہیں. بس معلوم ہوا یہ سارے حکمران بارگاہ الہی میں اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کے حوالے سے زیر سوال آئیں گے یا نہیں؟ اللہ پوچھے گا یا نہیں کہ تمہیں جو حکومت حاصل ہوئی تھی تم نے لیتفقہوا فی الدین کے مراکز کیوں قائم نہیں کیے تاکہ لوگ آتے اور وہاں دین حاصل کرتے؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں اگر دنیاوی علوم ہو بغیر دینی علوم کے تو دنیاوی علوم بے اخلاقی اور بد اخلاقی کا مرکز بن جاتے ہیں، اور اگر دینی علوم کا سایہ ہو تو پھر علم کا جتنا فائدہ ہوتا ہے اتنا دنیاوی علم کا بھی اسی وقت فائدہ ہوتا ہے جب اس کے اوپر دین کا سایہ موجود ہو. یا رسول اللہ. اور اس کے بعد آخری گفتگو کے طور پر یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو لیتفقہوا فی الدین ہے اس کا تعلق فقط مردوں کے ساتھ ہے یا خواتین کے ساتھ بھی؟ کیا خواتین کے لیے بھی دین میں سوجھ بوجھ حاصل کرنا یہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیا ان کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی ہوگی، الہام ہوگا، خوابوں کے ذریعہ عالمہ فاضلہ بن جائیں گی؟ کیسے بنے گی؟ تو جواب یہی ہے جیسے کوئی بچی میٹرک بغیر کسی اسکول میں پڑھنے کے نہیں بنتی، ایف اے نہیں ہوتی، بی اے نہیں ہو سکتی، ایم اے نہیں ہو سکتی، کوئی علمی ڈگری اگر بغیر کسی درسگاہ اور مرکز علم کی طرف رجوع کیے بغیر کسی دختر کو یا کسی پسر کو حاصل نہیں ہو سکتی، اسی طرح دینی علوم بھی بغیر مرکز علم کے حاصل نہیں ہو سکتے. لہذا جیسے مردوں کے لیے علوم علمی مراکز ہونے چاہیے کہ وہ وہاں آئیں اور دین کی سوجھ بوجھ حاصل کریں، ایسی خواتین کے لیے بھی علمی مراکز ہونے چاہیے جہاں وہ آئیں اور وہ دین کی سوجھ بوجھ حاصل کریں اور سوجھ بوجھ کے بعد چلیں اس نقش قدم پر جس پہ زینب کبریٰ چلی.
چلے اس نقش قدم پر جس پہ سیدہ زہرا چلی، چلے اس نقش قدم پر جس پہ سیدہ رباب چلی۔ بلکہ مجھے تو حضرت رباب کے حوالے سے زیادہ گفتگو کرنے کو جی چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے شک حضرت زینب کبریٰ و بی بی ام کلثوم اور یہ بیویاں تو آغوش حضرت زہرا میں پلی ہے، دودھ بھی انہوں نے فاطمہ زہرا کا پیا ہے، پہلے دن سے ان کو تربیت حاصل ہوئی ہے حضرت زہرا و حضرت امیر المومنین علی کی۔ لیکن مجھے بتائیے حضرت رباب کتنے عرصے سے اس خاندان اہل بیت میں آئی؟ بیٹی ہے امرؤ القیس کی، شادی ہوئی ہے حضرت امام حسین سے، اب واضح شادی کے بعد آئی ہے نا خاندان اہل بیت میں، شادی سے پہلے تو نہیں آئی۔ شادی بچیوں کی کب ہوتی ہے؟ جب وہ جوانی کی منزل کو پہنچ جاتی ہیں، شادی کی عمر ہوتی ہے تو وہ شادی ہو کے اپنے سسرال کے گھر آتی ہیں، اس سے پہلے تو نہیں آتی ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ حضرت رباب جوان ہوئی ہے اپنے والد کے گھر، والد کا نام کیا ہے؟ امرؤ، وہاں ان کی پرورش ہوتی ہے، وہاں ان کی بود و باش ہوتی ہے، وہاں وہ جوان ہوتی ہیں، وہاں سے وہ تربیت پاتی ہیں، اور پھر ایک مرحلے میں آ کر ان کا ازدواج ہوتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کی دو اولادیں تاریخ نے ہمارے سامنے بیان کی ہیں، ایک بیٹی ہے حضرت سکینہ اور ایک بیٹا ہے حضرت علی اصغر۔ میدان کربلا میں حضرت سکینہ کی عمر امام محمد باقر کی عمر کے 7 تقریباً عام طور پر مشہور ہے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ 4-5 سال کی عمر ہے حضرت جناب سکینہ کی، یہ بڑی اولاد ہے حضرت رباب کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اگر حضرت سکینہ کو بڑی اولاد کے طور پر دیکھا جائے تو اس سے 1-2 سال پہلے حضرت امام حسین کے ساتھ ان کی شادی ہونی چاہیے۔ تو میدان کربلا میں آنے سے 7 سال پہلے، بہت زیادہ کہو گے 8 سال پہلے وہ آئی ہے حضرت امام حسین کے گھر میں۔ لیکن جو نقطہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ذرا مجھے بتائیے کربلا کی اس پوری تاریخ میں کیا حضرت رباب نے اپنے کردار میں کہیں کوئی جھول دکھائی ہے؟ کوئی کمزوری نظر آئی ہو؟ کوئی جملہ، کوئی حرکت، کوئی سکون نہیں پلی آغوش زہرا میں؟ اس بی بی نے تو فاطمہ زہرا کو دیکھا ہی نہیں، اس بی بی نے تو بی بی زہرا کی زیارت بھی نہیں کی، اس لیے کہ بات ہے کہ بی بی زہرا تو میدان کربلا میں سے آنے سے 50 سال پہلے فوت ہو گئی تھی۔ ان کی شہادت ہو رہی ہے سن 11 ہجری میں اور کربلا واقع ہو رہی ہے سن 61 ہجری میں، تو یہ 50 سال پہلے بی بی فوت ہو رہی ہے۔ اور سیدہ رباب کی عمر 50 سال تو نہیں ہے، وہ تو ایک نوجوان خاتون ہے کہ جن کی شادی امام حسین سے ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی کم عمر بی بی کہ جس نے زہرا کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، اگر اس نے فیض پایا ہے تو کہاں سے؟ اس نے تربیت پائی ہے تو کہاں سے؟ اس کا استاد ہے تو کون ہے؟ اس کی معلمہ ہے تو کون ہے؟ وہ کون سا ماحول ہے جس میں اس نے اتنا بڑا نور پایا ہے؟ وہ کون سا تربیتی سسٹم ہے جس میں وہ اس مقام پر پہنچی ہے کہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ ساتھ ہے زینب کبریٰ کے۔ جتنا قربانیاں باقی بیویوں نے دی ہیں اتنی قربانی بی بی رباب نے بھی دی ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں ایک قربانی جو رباب نے علی اصغر والی دی ہے، میں کہہ سکتا ہوں یہ تمام قربانیوں سے بھاری ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جوانوں کا اپنی جنگ لڑ کے درجہ شہادت پہ فائز ہونا، یہ شہادت کا منظر کچھ اور ہے، اور 3 دن کے بچے کا تیر کھا کے اپنے باپ کے پیاسے سینے پہ تڑپ تڑپ کے انا للہ و انا الیہ راجعون کی منزل پر پہنچنا، یہ کوئی اور
اور منظر ہے. اور یہی وجہ ہے جتنا رلاتا ہے علی اصغر کا لہو اتنا کسی اور کا لہو نہیں رلاتا. اور جتنی عزت و عظمت کا اظہار کیا ہے حضرت امام حسین نے اس علی اصغر کے لہو کے لیے کسی اور لہو کے لیے وہ تاریخ میں نہیں ملتا. جیسا میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے دہراتا رہتا ہوں کہ جب سینے پہ تڑپے ہیں علی اصغر یتململ علی صدر ابی کالطیر المذبوح، تاریخ کہتی ہے کہ ایسے تڑپ رہے تھے اپنے باپ کے سینے پر جیسے وہ پرندہ پھڑکتا ہے جس کی گردن پہ چھری چل گئی ہو. مذبوح پرندے کی طرح تڑپے ہیں علی اصغر. اللہ جانے کتنی دیر تڑپے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. مجھے نہیں معلوم 3 دن کا پیاسا تڑپے تو کتنا تڑپے اور چھوٹا سا 6 مہینے کا لال تڑپے تو کتنی دیر تڑپے. تڑپے ضرور ہیں لیکن اس کے بعد روح نے پرواز کیا ہے تو بدن ساکن ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کی تصویر بنے ہیں. اس وقت میرے مولا نے سینے سے جدا کیا ہے. جدا کیا ہے تو کیا دیکھا ہے؟ جہاں ہرملے کے تیر نے علی اصغر کے گلو کو چیرا تھا وہاں سے لہو کی سیڑھ بہ رہی تھی. اور یہاں روایت کہتی ہے عجیب اقدام کیا ہے مولا امام حسین نے. اور واضح ہے کہ امام حسین بحیثیت امام کے اپنا یہ اقدام فرما رہے ہیں. اس لیے کیا کیا؟ اپنا چلو بہتے ہوئے لہو کے نیچے رکھ دیا. اپنا چلو اس لہو کے نیچے رکھ دیا. کسی اور لہو کے ساتھ ایسا نہ کیا. بے شک علی اکبر بھی بہت عظیم شہید تھے اور ان کا تذکرہ بھی شہداء میں منفرد طور پر کیا جاتا ہے. لیکن یہ علی اصغر کے خون کے ساتھ ہوا ہے. علی اکبر کے لہو کے ساتھ ایسا نہیں ہوا جو علی اصغر کے لہو کے ساتھ ہوا ہے کہ بہتے ہوئے لہو کو زمین پر گرنے سے بچانے کے لیے امام نے اپنا چلو رکھ دیا. جب بھر گیا علی اصغر کے بے گناہ لہو سے میرے مولا کا چلو، اب بہت لوگوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے. لوگ اس کا کچھ اور انداز سے تذکرہ کرتے ہیں لیکن جو روایت حضرت امام محمد باقر کی زبانی موجود ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا و مولا نے اس لہو کو آسمان کی طرف پھینکا تو اس کا کوئی قطرہ واپس نہ آیا. اس کا کوئی قطرہ واپس نہ آیا. گویا اللہ نے ملائکہ کو حکم دے دیا اے میرے فرشتوں اس قیمتی لہو کو سنبھال لو، اس بے گناہ لہو کو محفوظ کر لو. معلوم ہوا یہ لہو کوئی عجیب قیمتی لہو ہے جسے رب العزت نے بھی محفوظ کروایا ہے، جسے رب العالمین نے بھی اپنے ملائکہ کے ذریعہ محفوظ کروایا ہے. معلوم ہوا پہلے امام حسین کا اپنے چلو پہ لینا اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، پھر اسے آسمان کی طرف پھینکنا اس کی عظمت کا اشارہ ہے، اور پھر اللہ کا اس لہو کے کسی قطرے کو زمین پہ نہ جانے دینا یہ اس لہو کی عزت کا اشارہ ہے. اور پھر علماء کا یہ کہنا کہ شاید اس لیے سنبھالا ہوگا کہ جب روز محشر ہوگا آواز الہی آئے گی یا اہل المحشر غضوا ابصارکم، اے محشر والو اپنی آنکھیں نیچی کرو. کیوں نیچی کرو؟ آ رہی ہے بنت پیغمبر، آ رہی ہے زہرا اور چاہتی ہے کہ وہ اپنے عادل بادشاہ الہی کے سامنے اپنے کیس کو لائے، اپنا مقدمہ پیش کرے. اللہ جانے وہ وقت کتنا عجیب ہوگا جب احکم الحاکمین کی بارگاہ میں زہرا 2 معصوموں کا کیس پیش کرے گی. کہے گی اے اللہ بتا میرے محسن کا قصور کیا اور اے اللہ بتا میرے علی اصغر کا قصور کیا. تو عزادارو یہ وہ بے مثل و بے مثال واقعات ہیں کہ جن کے پس منظر میں آپ کو رباب نظر آتی ہے اور وہ بی بی نظر آتی ہے کہ جس کی تربیت اور جس کی تعلیم
اس خانوادے میں ہوئی ہے کہ جس نے اسے لیتفقہوا فی الدین کی منزل اعلیٰ تک پہنچایا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمیں ایسے ادارے اور ایسے مراکز قائم کرنا چاہیے کہ جس میں جہاں مردوں کی تربیت گاہیں ہوں تو وہاں خواتین کی بھی تربیت گاہیں ہوں، اور بلکہ خواتین کی تربیت گاہوں کا اثر اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ خاتون کی گود نئی نسل کے لیے پہلی تربیت گاہ ہوا کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس اولاد کو ایک صحیح ماں میسر ہوتی ہے اس اولاد کی شان کچھ اور ہوتی ہے۔ کہا تھا کسی نے، تم مجھے ایک اچھی ماں دے دو میں تمہیں اچھی نسل دے دوں گا۔ بس معلوم ہوا کہ ہمیں دیر غازی خان کے حوالے سے اس پہلو کی طرف خوب توجہ کرنا چاہیے کہ یہ ادارہ ہے تربیت گاہ طالبات کہ جو اس وقت یہاں قائم ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی لمبی مدت کے بعد اس کے جو مثبت اثرات ہیں اس سے بھی دیر غازی خان کے عوام پوری طرح آشنا ہیں، لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کمزوریوں کو زیادہ اچھالتے ہیں اور خوبیوں کی طرف توجہ کم دیتے ہیں۔ میں اتنا عرض کر کے محفل کو ختم کروں، آخر جب بھی آپ کوئی اس قسم کا مرکز قائم کریں گے یا اس قسم کا کوئی ادارہ قائم کریں گے تو اس میں کوئی معصومین تو نہیں ہوں گے، معصوم کا تو معاشرہ نہیں ہے، غیر معصومین کا معاشرہ ہے، تو وہاں خوبیوں کے ساتھ ساتھ کمزوریاں بھی ہوگی۔ آپ امام بارگاہ قائم کرتے ہیں وہاں کوئی کمزوری نہیں ہوتی، آپ مسجدیں قائم کرتے ہیں وہاں کوئی کمزوری نہیں ہوتی، آپ مجلسیں کرتے ہیں ان میں کوئی کمزوریاں نہیں ہوتی، آپ جلوس نکالتے ہیں ان میں کوئی خامیاں نہیں ہوتی۔ خامیاں اور کمزوریاں ہر معاملے میں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم خوبیوں کی حوصلہ افزائی کریں اور خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اس طرح ہم اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکیں جس کو قرآن نے فرمایا ہے کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ اور الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں اس سلسلے میں بہتر کامیابیاں نصیب فرمائی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری اچھی معلمات اور بہتر خدمات کرنے والی دختران نے علوم آل محمد سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے اپنے گھروں میں بھی جا کر اصلاح کا ماحول پیدا کیا ہے، اور اپنے ماحول اور اپنی بستی اور اپنے علاقے میں بھی جا کر علوم آل محمد کے نور کو پھیلایا ہے۔ ہم خداوند تعالیٰ سے ملتجی ہیں کہ صدقہ شہدائے کربلا کا اور صدقہ اسارہ آل محمد کا ان مراکز کو بہتر سے بہتر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو خواتین اس سلسلے میں خدمت کر رہی ہیں معلمات کے طور پر یا جو لوگ اس ادارے کی خدمت کر رہے ہیں ان سب کو اپنی توفیقات خیر سے مالا مال فرما۔ آپ سب سے اپیل ہے کہ جن لوگوں نے امام بارگاہ رضویہ جامعۃ الزہرا کی بنیادیں رکھی اور ان کے لیے اوقاف کیے، ان سب کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ جو اراکین مرکزی انجمن شیعہ نے حیدر کرار کے رہے مرحوم ہوئے ان کے لیے بھی، اور جو امام بارگاہ رضویہ اور جامعۃ الزہرا کے معاونین ہیں اور آج رحلت کر چکے ہیں ان کے لیے بھی، رضوی سادات کے جتنے بھی سادات رحلت کر گئے ہیں ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت الضالين، بسم الله قل هو الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام مریضوں کی شفایابی کے لیے، تمام بے اولادوں کی اولاد کی آبادی کے لیے، تمام پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کی دوری کے لیے بآواز بلند صلوات۔ سید ارشاد حسین اور ڈاکٹر فرزند علی مریض ہیں، ان کی شفایابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔